الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. گزشتہ نشست میں سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان کے مضامین کا تذکرہ مکمل ہوا تھا، اور اس صورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ جنت میں ملنے والے انعامات کا ذکر کیا گیا تھا. اس کے بعد جو 29ویں پارے کے آخر میں سورت آتی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ المرسلات. اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو میں ربط یوں ملانا چاہ رہا تھا کہ پہلے جنت کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے. تو بتلا یہ دیا کہ پہلے قیامت کے احوال سے گزرو گے پھر جنت آئے گی. ایسے نہیں کہ بس ادھر آنکھیں بند ہوئیں اور ادھر جنت میں چلے گئے. پہلے قیامت کا سامنا کرنا پڑے گا، احوال قیامت کو دیکھنا پڑے گا، آخرت کا حساب کتاب دینا پڑے گا، پھر اس کے بعد جا کر جو ہے وہ جنت میں پہنچو گے. تو سورۃ المرسلات 29ویں پارے کی یہ آخری صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہواؤں کی، مختلف ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں، اور ان قسمیں اٹھانے کے بعد جو جواب قسم ارشاد فرمایا کہ انما توعدون لواقع، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت کا، وہ ضرور بضرور آ کر رہے گی. یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ جتنا زور قرآن کریم میں عقیدہ توحید پر دیا گیا ہے، اتنا ہی زور عقیدہ آخرت یا عقیدہ قیامت پر بھی دیا گیا ہے. کیوں؟ جب تک انسان کو اپنے انجام کا ڈر نہ ہو تب تک انسان اعمال کی طرف توجہ نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت یا عقیدہ قیامت کو بھی اتنے ہی زور اور شور کے ساتھ ذکر کیا ہے جتنا کہ عقیدہ توحید کو ذکر کیا جاتا ہے. اور یہ بھی میں بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح اللہ پر ایمان رکھنا یہ فرض ہے، بالکل اسی طرح قیامت پر ایمان رکھنا یہ بھی فرض ہے. اگر اللہ پر تو ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان ہے، کتابوں پر بھی ایمان ہے، لیکن خدا نہ خواستہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، یا ایمان تو ہے لیکن عقیدہ اور ایمان کمزور ہے، نظریہ آخرت کے حوالے سے کمزور ہے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر ایمان مکمل نہیں ہے. جس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ماننا ضروری ہے، بالکل اسی طرح وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ پر ایمان رکھنا یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے. میں آج اس حوالے سے تھوڑی سی گزارشات عرض کرنا چاہوں گا کہ قیامت کا تذکرہ تو بار بار قرآن کریم میں آتا ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی. اب سوال یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ چند ایک گزارشات مختصراً اس عنوان پر میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. دیکھیے قرآن کریم کا ہی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہی قیامت کی آمد کے حوالے سے ایک بات یہ ارشاد فرما دی ہے کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعی، کہ بھئی بے شک قیامت تو یقیناً آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن اکاد اخفیها کب آئے گی اس کو میں نے چھپا لیا ہے. یہ سورہ طٰہٰ کی آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اکاد اخفیها، میں نے قیامت کے وقت کو چھپا دیا ہے. کیوں؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے عمل کا، اس کی کوششوں کا بدلہ دے دیا جائے. بتلانا یہ مقصود ہے کہ اگر کوئی شخص فرما برداری اور اطاعت گزاری کرتا ہے تو اسے پوری مہلت دے دی جائے کہ وہ فرما برداری اور اطاعت گزاری میں کس حد تک جاتا ہے. اور اگر کوئی خدا نخواستہ نافرمانی کرتا ہے
تو اس کو بھی پوری پوری مہلت دے دی جائے کہ وہ اپنی نافرمانی میں کس حد تک جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے اور لوگ یہ کہیں کہ جی ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا, ہمیں تو مہلت ہی نہیں ملی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کا وقت چھپا دیا ہے اور وقت میں نے اپنے پاس اس کا محفوظ کر لیا ہے, تمہیں نہیں بتایا تاکہ تم کھل کر عمل کر سکو. فرما برداری کرو تو وہ بھی کھل کر کرو, نافرمانی کے راستے پر اگر خدا نہ خواستہ چل رہے ہو تو وہ بھی تم کھل کر کرو. یار اس کو گھر چھوڑاؤ, یہ بہت چھوٹا ہے ابھی نا, وہ ایسے بھاگتا دوڑتا رہے گا پھر توجہ ادھر ادھر ہوتی رہے گی. گھر چھوڑاؤ اس کو. چلو بچوں کو لائیں, ضرور لے کے آئیں, لیکن اتنے چھوٹے بچوں کو نہیں کہ وہ آ کے مسجد کا ماحول جو ہے نا پھر وہ خراب ہوتا ہے. وہ ایک سنجیدہ گفتگو چل رہی ہوتی ہے, بیچ میں وہ بھاگم دوڑم لگی ہوتی ہے, بندے کی پوری توجہ ہی ہٹ جاتی ہے کہ بندہ بات کیا کرے. تو بہرحال کیا فرمایا کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا, بھائی قیامت آئے گی, کب آئے گی؟ اللہ فرما رہے ہیں اکاد اخفیھا, میں نے اس کا وقت چھپا دیا ہے. کیوں؟ لتجزا کل نفس بما تسعی, تاکہ ہر کسی کو عمل کرنے کا پورا موقع اور عمل کرنے کی پوری مہلت جو ہے وہ مل جائے. اسی طرح قرآن کریم میں اور بھی بہت ساری آیات ہیں کہ جس میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وقت جو ہے وہ کسی کو نہیں بتایا. مشرکین پوچھتے تھے, کفار پوچھتے تھے. قرآن کریم کی مشہور آیا آپ نے کئی مرتبہ پڑھی ہے, وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بھائی آپ ہمیں ہر وقت قیامت سے ڈراتے رہتے ہیں, آپ ہر وقت ہمیں آخرت سے ڈراتے رہتے ہیں, اب یہ تو بتائیں کہ وہ آئے گی کب, یا یہ کہ ابھی تک آتی کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب کیا ارشاد فرمایا کہ قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے, جب وہ آ جائے گا تو پھر 1 انچ بھی نہ ادھر ہو سکو گے نہ ادھر ہو سکو گے. اس وقت تک تمہارے پاس مہلت ہے, جو تم نے کرنا ہے تم کر سکتے ہو. احادیث میں بھی اس حوالے سے مضامین کو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت آئے گی کب. حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے, آپ حضرات نے علماء سے کئی مرتبہ پڑھی بھی ہوگی, سنی بھی ہوگی اور کتابوں میں پڑھی بھی ہوگی, کہ جس میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کچھ سوالات کرتے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں, جس میں ایمان کے متعلق سوال ہے, اسلام کے متعلق سوال ہے, احسان کے متعلق سوال ہے. انہی سوالات میں سے ایک سوال جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ جی قیامت کب آئے گی؟ تو اس کا جواب کیا ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ بھئی جتنا سائل کو معلوم ہے اتنا ہی مسئول کو معلوم ہے. یعنی نہ سوال کرنے والا قیامت کے کب آئے گی کے متعلق جانتا ہے اور نہ اس کا جواب دینے والا جانتا ہے. یعنی جبرائیل کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس وقت کا تعین نہیں بتلایا گیا. ایون کہ وہ فرشتہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جو منہ میں سور لیے کھڑے ہوئے ہیں, ان کو بھی نہیں پتا. حالانکہ ان کے سور پھونکنے سے قیامت آئے گی, لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ میں نے سور پھونکنا کب ہے. ان کو صرف اتنا پتا ہے کہ جب مجھے اللہ حکم دیں گے تب میں سور پھونکوں گا. تو یہ جو سوال پوچھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قیامت کب آئے گی, تو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بھئی جتنا سوال کرنے والے کو معلوم ہے اتنا ہی جواب دینے والے کو معلوم ہے. یعنی اس کے وقت کا علم نہ سوال کرنے والے کے پاس ہے نہ جواب کرنے والے دینے والے کے پاس ہے. ہاں البتہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں. جب ان نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ قیامت آئی تو نہیں لیکن قریب ضرور ہے. اب ان نشانیوں کی تقسیم علماء کرام نے 2 طریقے سے کی ہے. ایک نشانیاں وہ ہیں جن کو علامات صغرا کہا جاتا ہے, اور ایک نشانیاں وہ ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے, یعنی بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی. اب وہ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ امام مہدی کا ظہور ہے, دجال کا ظہور ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہے, ایک دھواں ظاہر ہوگا, ایک آگ ظاہر ہوگی, دابۃ الارض ایک عجیب و غریب قسم کا جانور جو ہے وہ زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا, سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا. یہ ساری کی ساری وہ علامات ہیں جو بالکل جب قیامت سمجھے کہ سر پر آن پہنچی ہوگی نا, ان علامات کا ظہور اس وقت ہوگا اور پے در پہ ہوگا. اس کے علاوہ جو علامات نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمائی ہیں, جب ہم ان علامات پر غور کرتے ہیں تو ان کا نچوڑ اور خلاصہ
میں 2 الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ وہ علامات کیا ہیں، میں 2 الفاظ میں اس کا خلاصہ بیان کر دوں، ان کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ معاشرتی برائیاں عام ہو جائیں گی، معاشرے کے اندر اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جائے گی، عالم اور جاہل کا فرق ختم ہو جائے گا، پڑھے لکھے اور جاہل کا فرق ختم ہو جائے گا، ایماندار اور بے ایمان کے درمیان میں سے فرق ختم ہو جائے گا، قاتل بھی ہے مقتول بھی ہے، دونوں جہنمی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ قاتل کو پتہ کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول جانتا ہے کہ مجھے کس بات پر قتل کیا گیا ہے۔ یعنی زمین جو ہے، معاشرہ جو ہے، وہ برائیوں کا گڑھ اور برائیوں کا اڈا بن جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت آئی کھڑی ہے۔ اور سب سے پہلی علامت، میں اس موضوع کو لمبا نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے، میں صرف اشاروں میں چند باتیں آپ کے سامنے کر کے پھر واپس مضمون کی طرف آؤں گا۔ جو سب سے پہلی علامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، حضور نے اپنی طرف نسبت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں۔ ادھر میری طرف دیکھیں سب، کیسے؟ یہ اشارہ ہے، حدیث کے اندر یہ اشارہ ہے، تو آپ جب بھی یہ حدیث بیان کریں تو اس طرح اشارہ بیان کریں گے، تب جا کے حدیث مکمل ہوگی۔ فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، میں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور قیامت، فرمایا کہ ہم اتنے قریب ہیں جیسے کہ یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ یعنی بتلا دیا کہ میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی اب نیا نبی، بولے بھائی، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت آ جائے گی لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا فاضل کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا متقی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا درویش کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو۔ ایک جملہ بہت بڑا میں عرض کرنے لگا ہوں کہ کوئی صحابی کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر اٹھ کر یہ دعویٰ کر دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو ہم اس کو بھی نبی ماننے کو تیار، بولیں بھائی، نہیں ہوں گے۔ تو انا والساعۃ کہاتین، کیا فرمایا کہ بھئی میں اور قیامت جو ہے وہ اس طرح ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں، قریب قریب ہیں، یعنی میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی، کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ میں چند ایک علامات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، پھر میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور فرمایا کہ علم کو اٹھانے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو اس دنیا سے اٹھانا شروع کر دیں گے۔ یہ حدیث میں ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ جی علم اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی سائنسدان مرنا شروع ہو جائیں گے، ڈاکٹر مرنا شروع ہو جائیں گے، انجینئر مرنا شروع ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، علماء مرنا شروع ہو جائیں گے، علماء کی موت ہونا شروع ہو جائے گی، اور کثرت کے ساتھ ہوگی۔ اتنی کثرت کے ساتھ علماء کرام کی اموات ہوں گی کہ بعد میں لوگوں کے پاس کوئی عالم نہیں رہے گا۔ اور پھر جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا وہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا اور اپنا امام بنا لیں گے، اور وہ پھر لوگوں کو بغیر علم کے دین بتلائیں گے، بغیر علم کے فتویٰ دیا کریں گے، اور پھر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بعینی ہی یہ کیفیت اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ ہم نے ایک چورن کیا بیچنا شروع کیا کہ جی مولوی تو آپس میں اختلاف کرتے رہتے ہیں، مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، مولوی تو یوں کرتے رہتے ہیں، مولویوں نے ہمیں یہ کر دیا، مولویوں نے ہمیں وہ کر دیا۔ اللہ کے بندو، ہمیں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ دین آج میرے پاس نہیں آیا ہے، دین 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے، سینہ بہ سینہ نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ تو جو اختلاف اس وقت فقہی اختلاف موجود تھے وہ آج بھی موجود ہے۔ کیا صحابہ کرام کے درمیان میں اختلاف نہیں ہوا؟ سینکڑوں ایسی مثالیں موجود ہیں، لیکن ہم نے تاثر یہ دیا کہ یہ جو فقہی مسائل کے اندر اختلافات ہیں نا، یہ آج کے مولوی کی ایجاد ہے، حالانکہ یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ لیکن اگر یہ چورن نہ بیچیں تو مارکیٹ میں کوئی منہ لگائے گا ہی نہیں۔ بھائی جب تک پہلے مولویوں کے خلاف گند نہیں معاشرے میں گھولیں گے تو میرا چورن بکے گا کیسے؟ تو اس لیے ہم نے یہ چورن بیچنا شروع کیا، جبکہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ علماء اس دنیا سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور علماء جیسے جیسے اٹھتے جائیں گے ان کے ساتھ ساتھ علم بھی اس دنیا سے اٹھتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد پھر جاہلوں کو اپنا امام بنا لیا جائے گا۔ وہ جاہل کون لوگ ہوں گے؟
وہ جاہل کون لوگ ہوں گے؟ علم کیا ہوتا ہے؟ علماء کیا ہوتے ہیں؟ میں شاید پہلے بھی اس موضوع پر بات کر کے آ چکا ہوں، آپ حضرات کے ذہن میں انشاءاللہ وہ بات یقیناً موجود ہوگی کہ علماء کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر قرآن نازل ہوا، ایسے ہی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ قرآن کس کو سکھایا؟ بولے بھائی، صحابہ کو۔ صحابہ نے وہ قرآن آگے کس کو سکھایا؟ تابعین کو۔ تابعین نے وہ قرآن آگے کس کو سکھایا؟ تبع تابعین کو۔ تبع تابعین نے آگے وہ قرآن کس کو سکھایا؟ اپنے شاگردوں کو۔ ان شاگردوں نے آگے قرآن کس کو سکھایا؟ اپنے اور وہ سلسلہ چلتا 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 محمد عمیر کاشف تک بھی پہنچ گیا۔ اب مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے قرآن کہاں سے لیا تو میں کیا بتاؤں گا کہ بھائی میں نے قرآن کریم پڑھا اپنے، بولے بھائی، استاد سے۔ میرے استاد نے قرآن پڑھا کس سے؟ اپنے استاد سے۔ ان کا یہ شجرہ ہے۔ انہوں نے قرآن پڑھا کس سے؟ اپنے اور جب تک یہ شجرہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تک مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک کسی عالم کو عالم تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس لیے یہ جملہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو آج کل کے یوٹیوبر مولوی جو ہیں نا، جو یوٹیوب پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کر، ان کا کوئی علمی شجرہ موجود نہیں ہے، جس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ خود تو گمراہ ہیں ہی ہیں، عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر نوجوان نسل کو۔ تو بہرحال میں تو حدیث آپ کو سنا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی علماء کرام کی اموات ہونا شروع ہو جائیں گی، علماء کرام اس دنیا سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے اور ان سے پھر دین سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ان کے پاس دین ہوگا نہیں۔ فرمایا کہ افتوا بغیر علم، بغیر علم کے وہ لوگوں کو دین بتائیں گے۔ اردو کی چند کتابیں سامنے رکھ لیں گے، بخاری میں یہ آیا، مسلم میں یہ آیا، بخاری میں یہ آیا، مسلم میں یہ آیا، بخاری میں یہ آیا، مسلم میں یہ آیا، لیکن اس کی حقیقت حال سے واقف نہیں ہوں گے، چنانچہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ایک علامت قیامت کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ بیان فرمائی۔ دوسری ایک اور حدیث میں کچھ تھوڑی سی اور وضاحت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دی۔ سب سے پہلی علامت یہ بیان فرمائے کہ یرفع العلم، بھائی علم ختم ہو جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، نام رہ جائے گا، علم نہیں ہوگا، نام رہ جائے گا صرف۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یکثر الجہل، جہالت عام ہو جائے گی۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوگا؟ جاہل۔ ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوگا میں مفتی ہوں، ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں دین بیان، بولیں بھائی اس میں آپ کو پریشان ہونے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دین کے اوپر مولویوں کی اجارہ داری تو نہیں ہے، آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں بھائی اجارہ داری نہیں ہے، پہرے داری ضرور ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ مولویوں کی دین کے اوپر اجارہ داری بالکل نہیں ہے، آپ بھی دین سیکھ سکتے ہیں، آپ بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اجارہ داری کا تو مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی میرے علاوہ کوئی دوسرا آدمی دین سیکھ، بولے بھائی ایسا تو نہیں ہے نا۔ اگر آپ عالم بننا چاہیں میں روکوں گا آپ کو، یا کوئی مدرسے والا آپ کو روکے گا کہ جی آپ وسیم صاحب آپ عالم نہیں بن سکتے، یا میاں صاحب آپ عالم نہیں، کوئی نہیں روکے گا آپ کو۔ تو اجارہ داری نہیں ہے، ہاں البتہ پہرے داری الحمدللہ ضرور ہے، اور یہ پہرے داری قیامت کی صبح تک جاری انشاءاللہ رہے گی۔ جو کوئی دین میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا، ہم انشاءاللہ وہاں پر پہرے دار بن کر موجود ہوں گے، ہم دین کے اندر گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے۔ تو کیا فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، وَيَكْسُرُ الْجَهْلَ، اور جہالت عام ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَيَكْسُرُ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا۔ جو میری عمر کے اس وقت لڑکے بیٹھے ہوئے، لڑکے جو میری عمر کے لڑکے جو بیٹھے ہوئے، ہم اپنے بچپن میں اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر گھر میں ناچ گانا ہوگا۔ کیوں بھائی؟ آپ نے بھی سنی ہوئی ہے یہ باتیں، بزرگوں سے اپنے سنی ہوئی، ہم نے بھی سنی ہوئی ہے کہ جی ہر گھر میں ناچ گانا ہوگا۔ اچھا میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، ہمارے گھروں میں کیسے ممکن ہے کہ ناچ گانا ہوگا؟ ہمارے گھرانے ہم تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی ہم بڑے دیندار گھرانوں سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے گھروں کے بچے اور بچیاں اس طرح آزاد نہیں ہیں جس طرح
باقی گھروں کے بچے اور بچیاں آزاد ہیں، یا ہمیں بھی اتنی آزادی نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں سمجھ رہے؟ میری تو جب شادی ہوئی نا سن 2000 میں، اس کے بعد مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ملی، وگرنہ تو مجھے مغرب کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی. اور میں یہ کہتا تھا یار میں کس قید خانے میں زندگی بسر کر رہا ہوں، لیکن آج اس کی افادیت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے. تو میں بچپن میں یہ سوچتا تھا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے گھرانوں میں بھی ناچ گانا ہوگا. وہ اس منحوس نے، یہ جو کیمرہ اور موبائل جو ہمارے سامنے لگا ہوا ہے نا، اس نے آ کے وہ ساری کی ساری ہماری اخلاقیات کی حدود جو ہے نا وہ ختم کر دی. پہلے بھائی اگر میرے الفاظ کوئی آگے پیچھے ہوں تو محسوس نہ کیجیے گا، میں صرف سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں. میں تو کہا جی ممبر پہ بیٹھ کے کیسی باتیں ہو رہی ہیں. بھائی طوائفوں کا مجرا دیکھنے کے لیے لوگ پیسے خرچ کرتے تھے نا جی، کیوں بھائی؟ ایسا ہی تھا نا جی. اللہ سب کو بچا کے رکھے، اللہ ایسی بری عادتوں سے ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، ان کی اولادوں کو بھی محفوظ رکھے. تو پہلے تو طوائفوں کے مجرے دیکھنے کے لیے پیسے خرچ کیے جاتے تھے، اب پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو ہر گھر میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بس کھولو، براؤزر کھولنے کی دیر ہے، ٹک ٹاک کھولنے کی دیر ہے، اور اس کے بعد دنیا جہان کے مزے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وَيَكْسُرُ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا. زنا ہوتا کب ہے؟ پہلے زنا کے اسباب ہوتے ہیں، پھر آدمی زنا تک جاتا ہے. آنکھیں لے کر جاتی ہیں زنا تک، کان لے کر جاتے ہیں زنا تک. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں، اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں، پہلی ملاقات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا ہو رہا ہے، اکھ مٹکا ہو رہا ہے. اب یہ اکھ مٹکا آگے بڑھے گا اور یہ کہاں تک لے کے جائے گا؟ زنا تک. فون پر باتیں ہو رہی ہیں، رات کو 2 بجے اٹھ کر ٹک 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 باتیں ہو رہی ہیں. میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یار رات کو 2 بجے کون سی تمہاری باجی جاگ رہی ہوتی ہے جس سے تم باتیں کر رہے ہوتے ہو، بستروں کے اندر منہ چھپائے ہوئے اور لگے ہوئے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کا مقام ہے. میں کوئی لطیفے نہیں سنا رہا اس وقت یہاں پر بیٹھ کر آپ کو کہ آپ آگے ٹھٹھا لگائیں. یہ رونے کا مقام ہے، رونے کا. ہماری غیرت ختم ہو چکی ہوئی ہے. مجھے شرم نہیں آتی اس بات پر کہ میں اگر کسی لڑکی سے بات کر رہا ہوں، یار وہ کسی کی بیٹی ہے نا، وہ کسی کی بہن ہوگی نا. اگر یہی حرکت کوئی میری بہن کے ساتھ کرے، کوئی میری بیٹی کے ساتھ کرے، میں برداشت کروں گا؟ وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک نوجوان آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. مفہوم عرض کرنے لگا ہوں حدیث کا، اور صحیح حدیث ہے. آ کر وہ نوجوان یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، سب بولیں بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں. اتنی بڑی جرت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست آ کر کس کی اجازت مانگی جا رہی ہے کہ جی مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں. جو آس پاس صحابہ بیٹھے تھے وہ ایک دم ذرا غصے میں آ گئے. حضور نے فرمایا ٹھہرو. اس کو اپنے پاس بٹھایا، اپنے پاس بٹھا کر چند رشتے اسے گنوائے. فرمایا کہ کوئی تم یہ پسند کرو گے کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا جی بالکل بھی نہیں. فرمایا جس کے ساتھ تم کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی. فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بالکل بھی نہیں. فرمایا تم جس کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے. فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بالکل بھی نہیں. فرمایا کہ جس کے ساتھ تم کرنا چاہ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا دی کہ اللہ میاں اس کو پاک کر دے. وہ علماء راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی کسی شخص نے اس نوجوان کو اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام علامات قیامت میں سے کیا علامت ارشاد فرمایا کہ وَيَكْسُرُ الزِّنَا، بھائی زنا عام ہو جائے گا، معاشرے کے اندر پھیل جائے گا. آج ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا، زنا آسان ہو گیا ہے. زنا 200 400 500 روپے میں ہو جاتا ہے، 1000 روپے میں ہو جاتا ہے. نکاح کا بجٹ ہم نے کتنا رکھا ہے؟ 1 ملین. وہ 10 لاکھ روپے ہوں گے پھر جا کر نکاح ہوگا، وگرنہ اس سے پہلے نکاح نہیں ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون سے ہٹ کر چلو گے تو جوتے پڑیں گے. جب فطرت سے ہٹ کر چلو گے جوتے پڑیں گے. دشمن کے ہاتھوں پڑے یا خود اپنے سر پر جوتے مارو، جوتے پڑیں گے. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں.
تو کیا فرمایا کہ وَيَكْسُرُ الزِّنَا، بھائی زنا جو ہے وہ عام ہو جائے گا. يَكْسُرُ شُرْبَ الْخَمْرِ، بھائی شراب عام پی جائے گی، عام پی جائے گی. کراہیت آتی ہے، خدا کی قسم یہ لفظ سن کر کراہیت آتی ہے. پتہ نہیں لوگ کیسے پی لیتے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کہہ رہے ہیں جوتے ماروں گا، جہنم میں ڈالوں گا. میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں زنا کرو گے تمہیں سزا ملے گی، دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی جا کر سزا ملے گی. میں کہتا ہوں جی کچھ نہیں ہوتا، دیکھی جائے گی. خدا کا خوف ہی نہیں. تو بہرحال میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، سمیٹنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَيَقِلُّ الرِّجَالِ، بھائی مردوں کی کمی ہو جائے گی. وَيَكْثُرُ النِّسَاء، عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. جب دنیا میں اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہو جائیں تو فرمایا کہ بھائی پھر سمجھ لینا کہ پھر قیامت آنے والی ہے. اس کے بعد ایک علامت اور بیان فرمائی، اس کو میں بیان کر کے پھر مضمون کی طرف واپس آتا ہوں. فرمایا کہ حرج عام ہو جائے گا، حرج عام ہو جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ فرمایا کہ قتل و غارت گری ہوگی. قتل کرنے والا اس کو نہیں پتا کہ میں اگلے کو کیوں قتل کر رہا ہوں، اور قاتل کو بھی نہیں پتا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے. کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، بس آئے گولیاں ماری قتل کیا اور چلے گئے. فرمایا کہ قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا، ایک اور حدیث میں آتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ وہ تو قتل ہو چکا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ اگر اسے موقع ملتا تو وہ اس کو قتل کر دیتا. دونوں کی نیت درست نہیں تھی، اس لیے فرمایا کہ قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم میں جائے گا. میں نے چند علامات صرف یہ ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، وگرنہ میں نے عرض کیا کہ یہ موضوع بہت تفصیل طلب ہے. انشاءاللہ اب یہ ہمارا 29واں پارہ جب مکمل ہوگا اور اس کے بعد آخری پارے کے جب تفسیری مضامین مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس موضوع کو چھیڑیں گے اور پھر اس کو لمبا لے کے چلیں گے، تاکہ جو موجودہ حالات ہیں وہ پھر ہمارے سامنے آئیں کہ اس وقت حالات کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال سورۃ المرسلات ہے. میں نے آغاز اس جملے سے کیا تھا کہ بھئی گزشتہ سورت میں جنت کے انعامات کا ذکر تھا اور اس سورت میں قیامت کا ذکر ہے. بتلا دیا کہ بھئی جنت میں جانے سے پہلے قیامت کے احوال کا سامنا بولیں بھئی کرنا پڑے گا، پھر جا کر جنت ملے گی، ایسے ہی جنت نہیں مل جائے گی. آئیے اب سورہ مرسلات کے مضامین کی طرف آ جاتے ہیں. انشاءاللہ یہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے امید کرتا ہوں کہ ذہن نشین ہو گئی ہوگی. فرمایا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. قسمیں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کس بات کی قسم؟ سب سے پہلی قسم والمرسلات عرفا. اللہ کہہ رہے ہیں ان ہواؤں کی قسم جو فائدہ پہنچاتی ہیں. بھائی فائدہ پہنچاتی ہے نا، ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے، یہ فائدہ پہنچانے والی ہوا ہے. فالعاصفات عصفا، پھر بعض ہوائیں ایسی ہیں جو سختی کے ساتھ چلتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں ان کی بھی قسم کھاتا ہوں. آپ کبھی آندھی آ گئی، طوفان آ گیا. اچھا بھائی جو نئے حضرات آئے ہیں ان کے لیے میں ایک بات دوبارہ نشر مقرر کے طور پہ عرض کر دوں کہ آپ حضرات کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، اگر آیا ہو تو اس کا جواب سنتے جائیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں. جو پرانے حضرات ہیں ان کو تو اس کا جواب انشاءاللہ ذہن نشین ہو چکا ہوگا. جو نئے حضرات اب آنا شروع ہوئے ہیں ریگولر بیسس پہ، تو ان کے لیے میں اس کا جواب عرض کرتا چلوں. دیکھیں بھئی قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی بات کے اندر پختگی پیدا کرنا، اپنی بات کے اندر پختگی پیدا کرنا، اس لیے قسم کھائی جاتی ہے. پہلا مسئلہ یہ سمجھ لیں من احلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ مخلوق کے لیے، میرے اور آپ کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھانا جائز بولیں بھائی نہیں ہے. من احلف بغیر اللہ فقد اشرک، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. تو اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز، نہ ماں کی قسم، نہ باپ کی قسم، نہ بہن کی قسم، نہ بھائی کی قسم، نہ سر کی قسم، نہ کلمے کی قسم، نہ قرآن کی قسم، نہ فلاں کی قسم، نہ ڈمکانے، کسی بھی قسم کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. اگر کسی معاملے میں قسم کھانے بھی ہو تو صرف اور صرف کس کی؟ اللہ کی. اور جھوٹی قسم اٹھانا شدید ترین گناہ ہے. ٹھیک، اس پر بات ہو چکی ہے. میں صرف ایک موضوع مسئلہ سمجھانا چاہ رہا تھا اس لیے. بھائی پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کیوں قسم اٹھاتے ہیں؟
اللہ کیوں قسم اٹھاتے ہیں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مدعا پیش کرنے کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت بولیں بھائی نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بعض مرتبہ کسی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھا لیتے ہیں۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ جی اللہ کسی بات کو قسم اٹھانا جائز نہیں، تو اللہ ہواؤں کی قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ بھائی اس لیے کہ اللہ خالق ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھا رہے، ہم کون ہوتے ہیں اس سے پوچھنے والے؟ بھائی اگر اللہ کہہ رہے ہیں والمرسلات عرفا، بھائی نرم نرم اچھی اچھی ہواؤں کی قسم، تو میرا اور آپ کا حق ہے کہ میں اور آپ یہ اللہ سے پوچھ سکیں کہ جی آپ نے قسم کیوں اٹھائی؟ اللہ کہیں گے کہ تم مخلوق ہے، مخلوق بن کر رہے، میں تیرا خالق ہوں۔ تم مملوک ہے، مملوک بن کر رہے، میں تیرا مالک ہوں۔ مالک جو چاہے کرے، مملوک کو اجازت نہیں ہے کہ اس سے سوال کرے۔ بھائی مسئلہ سمجھ میں آ جائیں واپس۔ فرمایا کہ والمرسلات عرفا، بھائی اچھی اچھی نفع دینے والی ہواؤں کی قسم، فالعاصفات عصفا، بھائی سختی سے چلنے والی ہواؤں کی قسم، والناشرات نشرا، بھئی بادلوں کو پھیلا دینے والی ہواؤں کی قسم، فالفارقات فرقا، اور بادلوں کو جدا کر دینے والی ہواؤں کی قسم، پھیلا دینے والی ہواؤں کی قسم کہ جب ہوا چلتی ہے تو بادل بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ بادل آئے ہوئے ہیں، بارش کا موسم بن گیا، ایک دم تیز ہوا چلی، بادل کیا ہو گئے بھائی؟ تتر بتر ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہ ہے فالفارقات فرقا، بھائی بادلوں کو جدا کر دینے والی ہواؤں کی قسم۔ اور آخری قسم کیا فرمائی ہے؟ بھائی توجہ سب کی میری طرف ہونی چاہیے، بڑا پیارا جملہ ہے۔ فرمایا کہ فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، بھائی ایسی ہواؤں کی قسم، توجہ میری طرف، ایسی ہواؤں کی قسم جو اللہ کی یاد دلا دیتی ہیں۔ نہیں سمجھ میں ہے جملہ؟ ایسی ہواؤں کی قسم جو اللہ کی یاد دلا دیتی ہیں، عذراً او نذرا، اب وہ اللہ کی یاد ڈر کر آئے یا شکرانے کے طور پر آئے؟ کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ موسم بہت شدید گرم ہے، بھائی دعا کریں اللہ موسم کو ٹھنڈا کر دے، آمین تو بول دو بھائی، گرمی نہیں لگتی کیا ہے؟ بھائی موسم بہت گرم ہے، دعا کی اللہ موسم ٹھنڈا کر دیں، اللہ پاک نے شام کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دی، ہمیں کیا کہ یا اللہ تیرا شکر۔ اللہ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ آیا۔ آندھی آ گئی سرخ رنگ کی، اتنی خوفناک آندھی کہ درخت اکھڑ گئے، کمزور مکان گر گئے، کھمبے اکھڑ گئے، بل بورڈ گر گئے، ہم کیا کہتے ہیں یا اللہ معاف فرما دے۔ اللہ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ تو اللہ ان ہواؤں کی بھی قسم کھا رہے ہیں، فالملقیات ذکرا، بھائی ایسی ہواؤں کی قسم جو اللہ کو یاد کروا دیتی ہیں، عذراً او نذرا۔ یہ بھائی پتوں کی پہنچ گئے، پتوں کی پہنچ گئے، ان سے کو پتوں کی آگے اٹھ جاؤ، ہاں چلو شاباش، کہیں یہ نہ ہو کہ سوتے رہو اور آپ آگے نکل جاؤ کہیں۔ تو کیا فرمایا کہ بھائی فالملقیات ذکرا، بھائی ان ہواؤں کی قسم جو کیا کرتی ہیں بھائی اللہ کی یاد دلا دیتی ہیں، عذراً او نذرا، بھائی وہ اللہ کی یاد شکرانے کے طور پر آئے یا اللہ کی یاد جو ہے وہ توبہ کے طور پہ آئے۔ بھائی اس ساری قسمیں کھانے کے بعد جواب کیا آیا؟ انما توعدون لواقع، بھئی قیامت آ کر رہے گی، تم مانو تب بھی آئے گی، نہیں مانو گے تب بھی آئے گی، تمہارا ایمان ہے تب بھی آئے گی، تمہارا ایمان نہیں ہے قیامت تب بھی آئے گی۔ میرے اور آپ کے انکار کرنے سے قیامت ٹلنے والی نہیں ہے۔ ہماری اس وقت حالت یہ ہوئی ہے، میں نے شاید پہلے بھی یہ مثال عرض کی تھی کہ ہماری حالت اس کبوتر کی ہے کہ جو بلی کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بچ جاؤں گا، حالانکہ اس بے وقوف کو اتنی عقل نہیں ہے کہ تجھے بلی نظر نہیں آ رہی، بلی کو تو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ تو ہماری کیفیت بالکل ایسی ہے کہ ہم نے آنکھیں بند کی ہیں کہ جی نہیں کچھ نہیں ہوتا، جی کچھ نہیں ہوتا، کوئی قیامت شیامت نہیں ہے جی، کوئی آخرت واخرت نہیں ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا جی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی۔ بھائی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے رکھو، جب سر پر ہتھوڑا پڑے گا تب پتہ چلے گا۔ سمجھ میں آ رہی کہ بات کہ نہیں آ رہی؟ تو انما توعدون لواقع، بھائی قیامت جو ہے وہ آ کر رہے گی، مانو یا نہ مانو پھر بھی آئے گی۔ بھائی ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ چلو 2-4-5 منٹ ہیں، ابھی ایک جملہ اور میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دوں۔ اچھا اب قیامت جب آئے گی تب ہوگا کیا؟ بھائی بار بار ہم یہ مضمون پڑھ کر آ چکے ہیں، اختصار کے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، بھائی ستارے ختم۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ وَإِذَا، کوئی جملہ رہ تو نہیں گیا ابھی اس میں؟ ہاں، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، بھائی پہاڑ پھٹ، وہ آسمان پھٹ جائے گا، ختم۔ بھائی تمہیں
تمہاری نظر میں یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں نا بھائی، ستاروں تک تم نہیں پہنچ سکتے، کوشش کر رہے ہو لیکن پہنچ نہیں سکتے، تو یہ جو ستارے تمہیں اتنے بڑے بڑے نظر آتے ہیں، ایک زمین سے لاکھوں گنا بڑے بڑے ستارے اللہ نے افلاک میں لگائے ہوئے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان ستاروں کو دیکھ کر تم کہتے ہو نا کہ یار کتنا بڑا ستارہ ہے، تو یہ ستارے ختم ہو جائیں گے، ٹھیک؟ یہ آسمان جس کو تم دیکھتے ہو وہ کہتے ہو یار دیکھو کتنا بڑا آسمان ہے، کوئی آسمان کے اندر پلر نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی جو ہے نا وہ گارڈر نہیں لگا ہوا، یہ کیسے آسمان اتنا بڑا کھڑا ہے، کیا کمال قدرت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گا۔ اب بھی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اب بھی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، کوہ ہمالیہ اور یہ K2 کا پہاڑ اور ماؤنٹ ایوریسٹ کا پہاڑ اور فلاں پہاڑ، یہ مری کے اتنے بڑے پہاڑ، ایبٹ آباد کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ، کشمیر کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ، جب تم ان کے پاس سے گزرتے ہو تم کہتے ہو یار ان پہاڑوں کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ بھی تمہیں نظر آتے ہیں، یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، بھائی سارے کے سارے جو رسول کم و بیش 1,24,000 جو پیغمبر ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے انہیں مہلت دی گئی ہے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، قیامت کے دن کے لیے، فیصلے کے دن کے لیے، اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ یہ جو فرمایا نا کہ مہلت دی گئی ہے پیغمبروں کو، کیا مطلب؟ پیغمبروں کو مہلت نہیں دی گئی، مہلت مجھے اور آپ کو دی گئی ہے۔ پیغمبر تو اپنا کام کر کے چلے گئے، پیغمبر تو اپنا کام کر کے چلے گئے، تو اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ مسلمان ہو یا کافر ہو، مسلمان کو جو انعام ملے گا اس دنیا میں سارے انعام، بولیں بھائی بولیں نا، نیند کیوں آ رہی ہے، جاگ جائیں بھائی، سارے کے سارے انعام یہاں پر نہیں ملیں گے، تو کافروں کو ساری کی ساری سزائیں یہاں پر نہیں ملیں گی۔ تو جن لوگوں نے نبیوں پر ایمان قبول کیا ان کو سارے کے سارے انعامات یہاں نہیں ملیں گے، بالکل اسی طرح جن لوگوں نے نبیوں پر ایمان قبول نہیں کیا ان کو ساری کی ساری سزائیں یہاں نہیں ملیں گی۔ تو یہ انبیاء کرام کو گویا کہ ایک طرح سے تسلی کروا دی گئی ہے کہ بھائی اگر کوئی آپ پر ایمان لاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ پر ایمان نہیں لاتا تو آپ سے اس کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، قیامت کے دن کے لیے ہم نے یہ کام رکھ چھوڑا ہے۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ فرما رہے ہیں قیامت کا دن انکار کرنے والوں کے لیے بہت سختی ہے، ہلاکت ہے۔ باقی مضامین جو ہیں وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آئندہ کی نشست میں، اگلے جمعے چھٹی تو نہیں ہے؟ نہیں، جمعے کی چھٹی نہیں ہے بھائی، جمعہ تو ہوگا، آپ لوگوں کی چھٹی تو نہیں ہے۔ اچھا، اگر چھٹی نہیں ہوئی تو پھر اسی مضمون کو لے کے چلیں گے، اگر چھٹی ہوئی تو پھر میں کوئی اور مضمون بیان کر دوں گا، آپ جب اگلے جمعے آئیں گے انشاءاللہ تو پھر ہم اس مضمون کو لے کے چلیں گے۔ تو بہرحال ذہن میں یہ رکھیں کہ سورۃ المرسلات کے مضامین چل رہے ہیں۔ اچھا بھائی، اگر اجازت ہو تو ایک فرمائش آئی ہے، میں اس فرمائش پر ذرا 2-4 جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ فرمائش کیا ہے؟ ایک معاشرتی ایشو ہے۔ ایک بچہ ہے، پتہ نہیں آیا کہ ابھی نہیں آیا ہوا، خیر وہ کل میرے پاس آیا، مجھے آ کے کہتا ہے کہ جی آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے، بھائی توجہ رکھیے گا ذرا میری طرف۔ میں نے کہا جی بولیں۔ کہتے جی کل جمعے میں نا آپ نے ایک موضوع کے اوپر تھوڑی سی بات ضرور کرنی ہے۔ میں نے کہا وہ کون سا موضوع؟ وہ کہنے لگا کہ جی وہ موضوع یہ ہے کہ یہ جو لوگ اپنی بیویوں پر یا اپنی بیٹیوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے متعلق آپ نے ضرور کوئی بات کرنی ہے۔ تو میں نے کہا یار چلو کوشش کرتے ہیں۔ تو بھائی میں صرف چند جملے اس حوالے سے یہ عرض کروں گا، میری نظر میں عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا دنیا کا کمزور ترین اور بزدل ترین آدمی ہے میری نظر میں۔ میرے شیخ ہیں، میرے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ غصہ جو ہے نا، غصہ یہ بڑا سیانہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پر آتا ہے، اپنے سے بڑے پر نہیں آتا۔ تو عورت کمزور ہے نا، کمزور ہے تو غصہ کس پر آئے گا؟ عورت کے اوپر آئے گا۔ اب باہر کا غصہ بھی کہاں کے نکال رہا ہے بدبخت؟ اپنی بیوی کے اوپر۔
اللہ اکبر. ایک حدیث مجھے اچانک ذہن میں آ گئی, مجھے اس وقت وہ حدیث یاد نہیں ہے, اس کا ہلکا پھلکا سا خلاصہ جو ہے وہ میرے ذہن میں ہے, مفہوم ذہن میں ہے. اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے اگر میں کوئی غلط بات کر دوں, کمی بیشی کو اللہ معاف فرما دے. مفہوم یہ ہے, میں اپنے انداز میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ بدترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے, اس پر ظلم کرتا ہے, اور رات کو پھر آگے آپ سمجھ جائیں. بچے بیٹھے ہوئے اس لیے میں کھل کر بات نہیں کر پا رہا, کہ دن میں تو ظالم انسان اس کو مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے اس کو, تیری بات نہیں مان رہی, اور رات کو بستر پر تو اسی کے ساتھ ہے, شرم نہیں آتی. اور باقی رہا مسئلہ بیٹی کا, بھائی بیٹی تو سر پر بٹھانے کی چیز ہے. میں یہ بات ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت گزر گیا, جاہلیت کے دن گزر گئے, لیکن جاہلیت کی جو جراثیم ہے نا وہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. اس زمانے میں عورتوں پر ظلم کرنا, بیٹیوں پر ظلم کرنا, ان کو زندہ درگور کرنا, یہ فخر کا کام سمجھا جاتا تھا. بعین ہی ہم نے بھی وہی کام شروع کیا ہوا ہے. ہم زندہ درگور تو نہیں کرتے, لیکن ہم اس کو تانے مار مار کے ویسے ہی زندہ گاڑ دیتے ہیں, چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو, چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو. شادی کو ہم نے ایک مذاق بنا لیا ہوا ہے. نکاح اللہ تعالیٰ نے نکاح کیوں بنایا ہے, نکاح کیوں کرنا ہے؟ بھائی اس لیے کرنا ہے تاکہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکو. ہم نے نکاح کو دے دیا ذمہ داریوں کا نام. ایک لڑکی بیاہ کے گھر میں لے آئے, وہ لڑکی نہیں لے کے آئے, وہ نوکرانی لے کر آ گئے گھر میں. بس اب پورے گھر کی ذمہ داریاں جو ہے نا وہ اس کے اوپر مسلط کر دو. وہ اوپر سے ظالم شوہر بھی ایسا مل رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں, بیٹیوں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے. خدا کا خوف نہیں آتا؟ بھائی ہاتھ بیٹوں کے اوپر اٹھایا کرو نا. پتہ ہے نا کہ بیٹا آگے سے اکڑ کر کھڑا ہو جائے گا کہ ابا جی بس بہت ہو گئی ہے. بیٹی بیچاری معصوم ہے, مظلوم ہے, شرم نہیں آتی ہے ایسے لوگوں کو بیٹیوں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے؟ قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے بھائی مولوی صاحب, وہ کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. بالکل ہم اسی کیفیت سے, اسی زمانہ جاہلیت کے دور سے گزر رہے ہیں کہ جب بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو منہ بسوڑتے ہیں کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی. پھر اپنی فرسٹریشن جب بیٹی بڑی ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر نکالتے ہیں. تو بہرحال بھائی یہ معاشرے کی بہت بڑی بد اخلاقی ہے, اور مردوں کی بہت بڑی بزدلی ہے کہ اپنے سے کمزور کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں, عورت کے اوپر. بھائی شریعت میں کہیں بھی بیوی کو مارنے کی اجازت بولیں بھائی نہیں ہے. صرف ایک صورت میں ہے کہ بیوی نافرمان ہو, اور وہ بھی کس طرح مارنا ہے؟ رومال کی گریں لگا کے تو اس سے مارنا ہے, تھپڑ نہیں مارنے, ڈنڈے نہیں مارنے, مکے نہیں چلانے. یہ پتہ نہیں یہ سلطان راہی کلچر, وہ بچپن کی فلمیں دیکھ دیکھ کے نا تو وہ ہمارے اندر بھی ایک سلطان راہی جاگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بیچارے کی مغفرت فرمائے. ویسے ہی میرے منہ پہ نام آ گیا. وہ گنڈاسا کلچر جو ہے نا, وہ ہم نے کہا کہ یار ہم باہر تو بدماش نہیں بن سکتے, چلو اپنے گھر میں بدماشی کر کے دکھائیں. تو بھائی اگر بدماشی کرنے کا اتنا شوق ہے تو اپنے برابری کے لوگوں میں جا کر بدماشی کرو. یہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا یہ کوئی بہادری نہیں ہے, بیٹیوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا کوئی بہادری نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو سمجھ میں آ گئی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.